اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل صدق اللہ العظیم۔ جناب اسپیکر صاحب شکریہ کہ اس بجٹ کے بحث میں ہمیں بھی حصہ لینے کا موقع دیا۔ جناب اسپیکر صاحب قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں رب کریم حکمرانوں سے فرماتے ہیں، خصوصاً حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب تمہیں کسی معاملے میں فیصل ہونے کا موقع ملے تو وہاں پر پھر انصاف سے کام لو، انصاف سے فیصلہ کرو، وہاں پر جھوٹ فراڈ سے کام نہ لو۔ اسی طرح اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، حکمرانوں سے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کرے گا، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے جناب اسپیکر صاحب، حکمرانوں کے لیے اور اس طبقے کے لیے جس کے ہاتھ میں رعایا کے حقوق ہو، میں یہاں موجود اس اسمبلی ہال میں اور میری یہ آواز اس اسمبلی کے ذریعے جس بھی ایسے بندے تک پہنچے جس کے ہاتھ میں عوام کا کوئی لینا دینا ہو، تو وہ اس حدیث کو اپنے دل کے کانوں سے سنے اور اس پر غور کرے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من استعملناه على عمل منكم فكتمنا مخية فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس کسی کو ہم نے ریاست کی کوئی ذمہ داری سونپی، ریاست کی کوئی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں آئی، پھر اس نے ایک سوئی یا اس سوئی سے کم کی کوئی چیز بیت المال سے، سرکاری خزانے سے لے لی، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ یہ خیانت ہے، قیامت کے دن اس خیانت کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور اللہ کو بتایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں رعایا کی ذمہ داری تھی، اس نے اتنی چوری کی ہے، اس نے اتنی کی ہے، اس نے اتنی خیانت کی ہے۔ اللہ کے نبی کے اس مذکورہ حدیث میں سوئی بتائی گئی، سوئی ہمیں سوچنا ہے، حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، بیوروکریٹس کو سوچنا چاہیے، جرنیلوں کو سوچنا چاہیے، ججوں کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم جو رعایا کے حقوق کے ساتھ جو کھلواڑ کھیل رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، کیا جواب دیں گے؟ وہاں کیا جواب دیں گے؟ ریاست مدینہ میں بھی اگر عوام کے حقوق کی رعایت نہیں ہے، عوام بھوک پیاس سے خودکشی پر اتر آئی ہے، تو پھر اس عوام کے حقوق کی حفاظت کہاں ہوگی؟ جناب اسپیکر صاحب، اگر اس ملک کے مجموعی حالات پر ہم نظر دوڑائے، 75 سال ہو چکے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ملک بلندی کی طرف جا رہا ہے یا تنزل کی طرف جا رہا ہے؟ ہم قرضے دینے والا ملک بن گئے یا قرضے لینے والا ملک ہے؟ ہمارے ساتھ دنیا تعلقات بنانے کی خواہش مند ہے یا ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کی بھیک مانگ رہے؟ کوئی ہم سے تعلقات بنانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ حالات ہمیں سوچنے ہوں گے۔ 75 سال میں ہم دن بدن مقروض ہوتے جا رہے ہیں، حکمرانوں کو 20 سال آگے کا سوچنا چاہیے۔ اگر ہماری یہ حالت رہی تو اس ملک کے زیادہ دن نہیں ہوں گے۔ اس وقت جو یہ ملک 20,605 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے، 20,605 ارب روپے کا مجموعی قرض، یہ 3 سال پی ٹی آئی کے دور اقتدار کے 3.25 سال کا 20,605 ارب روپے کا قرض ہے۔ مجموعی قرضہ 504 کروڑ 84 ارب روپے ہے اس ملک، اور اوسطاً یومیہ قرضہ یہ 4.25 سال کا 17 ارب 36 کروڑ یومیہ قرضہ آتا ہے، 17 ارب 36 کروڑ یومیہ قرضہ۔ جناب اسپیکر صاحب، ان حالات کا ہم کیسے حل چاہیں گے؟ میں بطور اس صوبائی اسمبلی کے ایک نمائندہ ہونے کے مجھے اپنی رائے شامل کرنی ہوگی کہ یہ ملک آج ہم ملک کی ترقی کے لیے سوچے، اپوزیشن اور حکومت کی پارٹیوں سے اس خول سے ہم نکلے۔ اگر یہ حالت رہی
تو اس ملک کے توڑنے کے ذمہ دار یہ 4 آئینی اور قانونی جو ادارے ہیں، یہ اس ملک کے توڑنے کے ذمہ دار تاریخ میں ان کو لکھا جائے گا۔ جناب اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو ہماری اسمبلیاں ہیں، جو ہم دوسروں کو اس بات کا ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ آئین کی طرف آؤ، پہلے یہ اسمبلی خود آئین کی طرف آئے۔ اسمبلی، میری ایک تجویز ہوگی، پی ٹی آئی حکومت نے ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا تھا، آئے اس کے لیے آپ نے کتنی قانون سازی کی ہے، آپ آئین کی طرف آؤ۔ میں اس اسمبلی پر، اسمبلی کے جناب اسپیکر صاحب میری ٹائم 10 منٹ ہے، تو جناب اسپیکر صاحب آئین کی طرف آئے۔ ہم نے یہ اسمبلی کو جو آئین، جلسہ نہیں، آرام سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ نہیں جناب اسپیکر صاحب، میں اپنی رائے کا اظہار، جلسہ کیسے نہیں ہوگا، یہ جلسہ ہے، اس سے بہترین جلسہ تو ہے نہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ میرا وقت ضائع نہ کریں، مجھے پھر مزید اضافی وقت دیں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، بات یہ اسمبلی پہلے آئین کی طرف آئے، یہ فنڈ یہ کہاں سے آئین میں لکھا ہوا ہے؟ یہ نمائندگان کو فنڈ تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے میں کہوں گا، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے سب سے پہلی میری تجویز ہوگی کہ سب سے پہلے نمائندگان جو قانونی طریقہ کار ہے فنڈ کی تقسیم کا، وہ لاگو کیا جائے، پھر یہ ملک ترقی کر سکے گا، ورنہ یہ اپوزیشن اور حکومت کی کینچا تانی چلتی رہے گی یہاں تک کہ یہ ملک ڈیفال ہو جائے گا، یہ ملک بیٹھ جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب یہ اسمبلی اپنی آئین کی طرف آئے گی، ہم جرنیلوں کو بھی کہہ سکیں گے کہ آپ بھی دفاع پر توجہ دو، آپ بھی ٹھیکے نہ کرو، آپ بھی اپنے کام پر توجہ، آپ بھی سیاست میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ پھر اس کے بعد ہم بیوروکریٹس کو کہیں گے جو اعلیٰ مراعات کے ساتھ اعلیٰ ناجائز کمیشن بھی لیتے ہیں، یہ 14%، یہ 15%، یہ 16%، ہم سالانہ ای ڈی پی میں حساب لگائیں تو ای ڈی پی کا 50% حصہ کمیشنوں میں جاتا ہے۔ یہ ملک کو ہم کیا جواب دیں گے؟ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ بیوروکریٹس، یہ جرنیل، یہ ججز، یہ نمائندگان۔ اس لیے ملک کی ترقی پر ہم سوچیں۔ جناب اسپیکر صاحب، میں بجٹ پر آتا ہوں، فاٹا کے ہم سوچیں، فاٹا کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا۔ وہ ساری پارٹیاں جو فاٹا کے انضمام کی بات کرتی تھی، ہم ان سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فاٹا کے حقوق میں قبائل کا ساتھ دو۔ کتنا بڑا ظلم ہوا، انضمام تو ہوا، لیکن فاٹا کے 12 ایم این ایز سے 6 ایم این ایز انضمام کے ساتھ ہی ختم ہوئے۔ یہ فاٹا کو دیا یا فاٹا سے لیا گیا؟ فاٹا، ہمارے 7 تک سینیٹر بنتے تھے فاٹا سے، ہمارے وہ 7 سینیٹر ختم ہو گئے۔ مردم شماری میں فاٹا کے ساتھ اعلیٰ درجے کا ظلم ہوا۔ جناب اسپیکر صاحب، اس لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ فاٹا کے ابھی موجودہ بجٹ میں بھی فاٹا کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے، نہ تو ابھی تک کسی نہ صوبائی حکومت نے فاٹا کے لیے نہ کسی یونیورسٹی برانچ کا اعلان کیا۔ میری گزارش ہوگی کہ جنوبی وزیرستان کے لیے گمل یونیورسٹی مسعود ایریا میں ایک گمل یونیورسٹی کے برانچ کا اعلان کیا جائے اور قائم کیا جائے۔ ہمارے مسعود ایریا جو 20 سالوں سے آپریشنوں کی ضد میں آیا، وہاں کوئی ایک گھر سالم نہیں ہے۔ جو ہمارے لیے مکانات کا معاوضہ مل رہا تھا، صوبائی حکومت نے تو 1 روپیہ نہیں رکھا۔ میری اس فلور سے مرکزی حکومت سے گزارش ہوگی کہ فاٹا کے جنوبی وزیرستان مسعود ایریا کو جو گھروں کا معاوضہ 4 لاکھ روپے دیا جانا تھا، وہ بجٹ میں مختص کرے اور یقینی بنائے کہ وہ ہر وہ بندہ جس کا گھر مسمار ہوا ہے، جس کا گھر بلڈوز ہوا ہے، اس کو یہ حصہ ملا۔ جناب اسپیکر صاحب، میں ایک انتہائی ایک درد کے ساتھ بات کہوں گا کہ ابھی فاٹا کے جو کلاس 4 ہوتے ہیں، میرے حلقے جو کلاس 4 ہوتے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ مردان کا بندہ وہاں وزیرستان بھیجا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اب یہ کلاس 4 باقی تو چلو، اس میں تو خرید و فروخت ہوتی تھی، کلاس 4 وہ غریب بیچارے کا حق ہے جو صبح کی روزی کے لیے صبح اٹھتا ہے، دن کے لیے روزی کماتا ہے اور پھر
بھی رات کی روٹی کے لیے پریشان ہوتا ہے، ان کلاس فوروں پر بھی ڈاکہ مارا جاتا ہے۔ خدا کے لیے جو مردان پشاور کے لوگ وہاں بھرتی کیے واپس کرو، وہاں قبائل کو بھرتی کرو۔ جنوبی وزیرستان میں کوئی کسی بینک کا کوئی برانچ نہیں ہے، یہی صوبے کا ضلع ہے جناب اسپیکر صاحب۔ ان مسائل پر کسی ہم لوگ نہیں ہیں، ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں۔ سب سے بڑا ضلع اس صوبے کا تیسرا نمبر بڑا ضلع وہ جنوبی وزیرستان ہے۔ پورا آپ ضلع کا اعلان تو کرتے ہو، پہلے ہم قومی دائرے میں تو لے آؤ، قومی دائرے میں لے آؤ۔ وہاں کسی ایک بینک کا برانچ نہیں ہے، وہاں کتنے ہمارے لوگ دبئی میں سعودیہ میں ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے جناب اسپیکر صاحب ہمارے پولیس کے یہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے تقریباً 200 پولیس ملازمین ہیں جن کی تنخواہیں 1.5 سال سے بند ہے۔ وہ بیچارے ان کسی کے نام میں غلطی ہے، کسی چیز میں غلطی ہے، ہر چیز پر پیسوں کا ڈیمانڈ۔ یہ بیوروکریٹس کرتے کہ تنخواہ کس چیز کے لیتے؟ خدا کی قسم فائل ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ہاتھ نہیں لگاتے پیسوں کے بغیر۔ یہ اعلیٰ مراعات یہ کس چیز کے نام کے ہیں؟ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہوگا۔ یہ جو بھی یہ ایسا لے، یہ ریاست کا ایک ایک پیسہ یہ غریبوں کے خون پسینے سے نکلتا ہے۔ اس کے میں اور آپ سب سے پہلے یہ اسمبلی محافظ بنے گی، پھر بیوروکریٹس کے لیے ہم قانون سازی کریں گے، اپنے لیے کریں گے، جنرلوں کے لیے کریں گے۔ لیکن جب یہ اسمبلی آئین و قانون میں نہیں آئے گی، آئین و قانون میں نہیں آئے تو کہ ہم کسی اور کے گردن میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ تھینک یو